یہ ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک ماں نے شاپر میں گلاب کی پتیاں پکڑی ہیں اور ادھر سے ایمبولنس آتی ہے اور وہ پتیاں نچھاور کرتی ہے اس ایمبولنس پر اور پھر لیٹ کر اس کے اوپر اس کی ونڈ سکرین پر وہ بین کرتی ہے اور پورا جو علاقہ ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اس ویڈیو کی حقیقت ایسی ہے کہ یقین کیجئے سن کر آپ لوگوں کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ یہ جو آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں اس کا نام راجہ غلام حیدر ہے، جو کہ اس ماں کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ 5 سال پہلے انتہائی غربت کی حالت میں اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے یونان جاتا ہے اور یونان کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اب 5 سال اس نے وہیں پر گزار دیے اور اپنی ماں کو پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ کچھ باوثوق ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرضہ اٹھا کر پاکستان سے یونان گیا تھا اور وہاں پر جا کر جب یہ سیٹ ہوا اور اس کی تنخواہیں آنے لگیں تو اس کے بعد اس نے گھر میں پیسے بھیجنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ ماں نے سب سے پہلے وہ قرضہ اتارا جس کے ذریعے یہ یہاں سے یونان گیا تھا۔ یہ پاکستان کا ایک شہر ہے عالمگیر، سرائے عالمگیر۔ وہاں کی ایک چھوٹی سی ایک گاؤں ہے یا قصبہ ہے جس کو چواں جٹا کہا جاتا ہے، وہاں کا یہ رہائشی تھا۔ اس دوران اس نے جب پیسے ماں کو بھیجنا شروع کیے تو ماں نے اپنے سونے کے زیورات بھی بنائے، چوڑیاں بنائیں، بالیاں بنائیں، اور یہ جو آپ اس کے کان میں سونے کے یہ بندے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیٹے کی کمائی سے بنائے گئے۔ اب ماں نے اس کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا پاکستان میں اور اس کے دن ڈالے جا چکے۔ اب اس کی شادی تھی۔ اب شادی کے سلسلے میں اس راجہ غلام حیدر نے یونان سے واپس پاکستان آنا تھا کہ اچانک اس کی ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی۔ جب ماں کو یہ پتا چلا کہ بیٹا مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، تو اس کے کیا جذبات ہوں گے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کا سہرا خریدا، اس کی شیروانی خریدی، اس کا کلا خریدا، اس کے جوتے خریدے، اس کی گھڑیاں خریدی، اس کی تمام کی تمام شاپنگ جو ہے وہ کر چکی تھی۔ بیٹے نے آنا تھا، اس نے ریسیو کرنا تھا اور اس کے بعد اس کی شادی ہونی تھی، لیکن قدرت نے ان لوگوں کو اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد جب اس نے بیٹے کو ریسیو کرنے کے لیے ایمبولنس کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے دولوں کی طرح اس کا استقبال کیا، پھولوں کی، گلاب کی پتیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں اور جو ہے اس ایمبولنس پہ نچھاور کر رہی ہے، اور اس کے بعد اس کی ایمبولنس کے ساتھ لپٹ کر جو بے یارو مددگار ایک لاشا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے، جس میں کوئی روح نہیں رہی، لیکن ماں کی جان اس ایمبولنس کے اندر ہے، اور وہ اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی ہوئی اس کو جب ریسیو کرتی ہے، اس کا جب تابوت نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتی ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جب اس کی لاش کو تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قبر کے اوپر اپنے بیٹے کی جو شیروانی اس نے خریدی تھی اس کو رکھتی ہے، اس کے سر والے سائڈ پر اس کا کلا رکھتی ہے، اس کے پیروں والی سائڈ پر اس کے جوتے رکھتی ہے، اور باقاعدہ طور پر جس طرح ایک مائیں اپنے بیٹوں کے سہرے باندھتی ہیں اسی طریقے سے اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قبر پر اس کو سہرا باندھا، اس پر نوٹ نچھاور کیے، اور پھر وہیں پر جو ہے وہ زاروں قطار پھر سے رونے لگ گئی۔ اب یہ جب ہم آپ کو یہ گفتگو سنا رہے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ یہ کتنا رکت امیز جو ہے ایک منظر ہوگا، اور یہ اکلوتا بیٹا تھا والدین کا جو کہ والدین کے لیے یونان گیا تھا، کوئی ڈنکی لگا کر یا غیر قانونی طریقے سے نہیں گیا۔ اس کو پاکستان میں وہ وسائل نظر نہیں آئے جس کی وجہ سے وہ باہر گیا، اور باہر جا کر اس نے اپنی ماں کے ساتھ تمام قرضے بھی اتارے اور واپس آ کر وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی تو نہ ہوئی۔ لاشا جو ہے جس طریقے سے لپٹا، اور جو ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پردیس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ گلف ہو، خلیجی ممالک ہوں، سعودیہ، دبئی، یورپ، 10 سے 15 ہزار لوگ سالانہ ان کی اموات ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو فیڈ کرنے کے لیے پیسے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو بے یار و مددگار وہ اسی طریقے سے واپس آتے ہیں۔ ان کے پیچھے تو چلیں لوگ ہوں گے، کوئی ان کے رشتہ دار ہوں گے جنہوں نے ان کی مدد کر دی۔ ہمارے جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے، وہ تو اپنے وہاں پر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کی کوئی امداد نہیں کرتے اپنے پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں کی۔ اور پی آئی اے جو ہے وہ شروع میں
تو یہ کہا جاتا تھا کہ مفت میں لاش کو واپس لے کر آتی ہے. اب اگر پی آئی اے کی فلائٹس زندہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ مرے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے لے کر آئے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو وہ بے یار و مددگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمریٹس یا اتحاد یا دوسری جو ایئر لائنز ہیں وہ اس کی مطلب اکانومی کلاس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کس طریقے سے یہ جو تابوت ہوتا ہے جو اتنی جگہ گھیرتا ہے اس کو واپس لے آنے میں، پھر وہاں پر اگر کوئی انتقال ہو جائے تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اس میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں کہ یہ اس کی موت کی وجہ کیا ہے، اس بندے کی یہ مرا کس طریقے سے ہے، اور پھر اس پر بھی پیسے لگتے ہیں. پھر جو اس کو پریزرو کیا جاتا ہے لاش کو، اس کو کسی تابوت میں رکھا جاتا ہے یا اس کو کسی ڈبے میں بند کیا جاتا ہے یا سرد خانوں میں رکھا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے کتنی پرابلم ہوتی ہے. اب جتنے بھی پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں، کیا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ان کو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ کیا ایمبیسیز ان کی مدد کرتی ہیں؟ کیا ایئر لائنز ان کی مدد کرتی ہیں؟ نہیں کرتی. اور وہ وہاں پر بیچارے لاوارثوں کی طرح اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی بہن بھائی ان کے پاس ہوتے ہیں. ان کی عیدیں، شبراتیں، وہاں کے جو ان کے دن ہیں وہ بھی قیامت کی طرح گزر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے وہاں پر کوئی خوشی کے تہوار آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو زیادہ اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو اچھا فیڈ کرنے کے لیے، ان کے چہروں پر اچھی مسکراہٹیں دیکھنے کے لیے، خوشیاں دیکھنے کے لیے وہ وہاں سے ڈالرز، یورو، ریال اور درہم جو ہیں وہ اپنی محنت کی حق حلال کی کمائی کی صورت میں بھیج کر ویڈیو کال پر صرف ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ صرف اور صرف ان کے پاس ٹائم ہو تو ویڈیو کال کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ اپنا عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا دن، شب برات، شب معراج یا اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو وہ مس کرتا ہے. اور وہیں سے اگر اس کا کوئی چچا، تایا، ماموں انتقال کر جائے تو وہ اب آ گئے ہیں یہ ویڈیو کالز کے سلسلے، تو وہ ان کا دیدار آخری کر لیتا ہے. وہ تو دیدار تک نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کسی کا ماں باپ وہاں پہ مر جائے اور ٹکٹ نہ ملتی ہو تو وہ بیچارہ 2-2 3 دن وہیں پر ویٹ کرتا ہے، اور اس کے وہ 2-3 دن صدیوں کی طرح گزرتے ہیں. اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جو واپس آ نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کمیونٹی جس کی وجہ سے پاکستان کا اتنا پہیہ چلتا ہے، پاکستان میں جتنی بھی غربت ہے یا جتنی بھی معیشت ہے یہ چل رہی ہے یا غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کی فورن کرنسیاں جو ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان میں آتی ہیں تو یہاں کا زر مبادلہ بڑھتا ہے. لیکن پاکستان ان کو مطلب بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ میری پاکستان سے مراد یہ ہے، یہ جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں وہ کیا ان لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں؟ آپ دبئی کی ایمبیسی میں چلے جائیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ دھتکارتا ہے پاکستانیوں کو. اگر یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نہ ہو، جس کو پی ایف کہا جاتا ہے، جو کہ بہت اس طرح کے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے لیے مدد فراہم کرتی ہے، معاونت ان کو فراہم کرتی ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو مطلب یہ لوگ تو پھر باہر کے باہر رہ جائیں، جو پیدا تو پاکستان میں ہوئے تھے لیکن ان کے واپس آنے کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یقین کیجئے ان کا جو دل ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ یہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر کل کو ہماری لاشیں جاتی ہیں بیرون ممالک سے پاکستان میں تو کیا ہماری مائیں جو کہ ہمارے سحروں کے خواب سجائے بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس طرح سے لاشوں کو ریسیو کریں گی؟ یا جو وہاں پر ہمارے بزرگ والد ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس، شوگر، ڈائلسس اور یہ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، وہ کس طریقے سے مطلب جو ہے ہمارے ان معاملات کو برداشت کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جو اتنی گرمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلف میں اگر آپ جا کر دیکھیں، خلیجی ممالک میں اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے 45-48 ڈگری سینٹی گریڈ، وہاں پر وہ تپتے ہوئے صحراؤں میں جو گڑے کر دیے جاتے ہیں وہاں سے مٹی نکال رہے ہوتے ہیں، اور زیر زمین کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن وہ آہ نہیں کرتے، اف نہیں کرتے، لیکن اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنے کے لیے وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو قربانی کی صورت میں اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. لیکن پیچھے جو ان کے گھر والے یا بہن بھائی موجود ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم فیس نہ کرنی پڑے، وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ باہر گال دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گل سڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے لاشیں اس طریقے سے مائیں ریسیو کرتی ہیں اور ہوں بھی وہ اکلوتی اولاد کی صورت میں، اور پھر ان کی شادیاں بھی کرنی ہوں، تو پھر ان کی قبروں پر آپ جا کر کلے رکھ دیں، آپ مطلب ان کی شیروانیاں رکھ دیں، ان کے جوڑے رکھ دیں، ان کے آپ سہرے رکھ دیں، تو اس سے دردناک مناظر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. تو پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت کام کریں. یہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ، ورنہ پتہ نہیں اس ملک کی معیشت کا پہیہ پھر کس طرح چلے.